رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے وقت اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، راستے میں صدیق اکبر مل گئے، وقت بھی نہیں ہے نماز کا، اتنی کڑی دھوپ میں آپ کس لیے باہر آئے؟ حضرت عمر فاروق سے حضرت صدیق اکبر پوچھنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دینے لگے کہ صدیق میرے بھائی، ما اخرجنی الا الجوع، خدا کی قسم میں بھوک کی وجہ سے باہر نکل آیا ہوں، گھر میں فقر و فاقہ ہے، بہت دنوں سے کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اسی لیے میں کڑی دھوپ میں دوپہر کے وقت باہر نکل آیا ہوں۔ اچھا چلے، میں تو نکل آیا، آپ بھی تو نکل کر آئے ہیں کڑی دھوپ میں۔ حضرت عمر فاروق پوچھنے لگے صدیق اکبر آپ بتائیے آپ کیوں نکل آئے ہیں کڑی دھوپ میں؟ نماز کا تو واقعتاً ٹائم نہیں ہے، کیوں آئے ہیں آپ؟ حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے ما اخرجنی الا الجوع، کہ اے میرے بھائی عمر، مجھے بھی بھوک اور پیاس باہر نکال لائی ہے، میرے بھی گھر میں بہت دنوں سے فقر و فاقہ چل رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے گھر میں بھی کھانے کی تلاش میں باہر نکل آیا ہوں۔ دونوں تھوڑا سا سفر کر کے آگے گئے، نظریں پڑ گئیں جناب محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول پر جب نظریں پڑی دونوں یاروں کی، دونوں وزیروں کی، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کڑی دھوپ میں کس لیے باہر آئے ہو؟ دونوں وزیروں نے یہی جواب دیا کہ اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے ہم باہر آ گئے، گھر میں ہو سکتا ہے کہ کہیں سے کھانے کے لیے کوئی چیز مل جائے، انتظام ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اخرجنی الا الجوع، دوپہر کے وقت کڑی دھوپ میں محمد کے نکلنے کا بھی مطلب یہی ہے، مجھے بھی بھوک اور پیاس فاقہ گھر سے باہر لے آیا ہے، میرے گھر میں بھی کئی دنوں سے کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ صحیح حدیث ہے سیاستہ کی۔ اب یہ تینوں یار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سچے رسول آخر الزمان پیغمبر، یہ تینوں چل پڑتے ہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی فرماتے ہیں چلو آؤ آج میزبان رسول کے گھر میں چلتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چلتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر میں کوئی چیز ہو۔ ان کا اصلی نام خالد ہے، حضرت ابو ایوب انصاری کا جو اصل نام ہے وہ کیا ہے؟ خالد ہے۔ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے ان کے اوپر، میزبان رسول۔ تینوں ہستیاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لاتی ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری سمجھ گئے کہ بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، ٹھنڈا مشروب پیش کیا اور ایک کھجوروں کا خوشہ لے کر آئے جس میں پکی ہوئی کھجوریں بھی تھیں، کچی کھجوریں جس کو ہم ڈوکے بولتے ہیں وہ بھی تھیں، اور کچی پکی کھجوریں بھی تھیں، تینوں قسم کی کھجوریں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو ایوب انصاری تین طرح کی کھجوریں کیوں لے کر آئے ہو؟ صرف پکی ہوئی کھجوریں لے آتے تو کافی تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کی تینوں قسم کی طبیعتیں ہوا کرتی ہیں، کئی لوگوں کو پکی کھجوریں پسند ہیں، کئی لوگوں کو ڈوکے پسند ہیں، کئی لوگوں کو کچی پکی آدھ کچی پکی کھجوریں پسند ہوا کرتی ہیں، میں نے سوچا کہ تینوں مزاجوں کے مطابق پیش کر دوں، آپ ان کھجوروں کو کھائیں، دھیانے تے ذرا لگو ہے جی، تھوڑا کھائیں ان کھجوروں کو، میں ابھی آتا ہوں۔ فوری طور پر گھر میں گئے، ایک بکری کا بچہ تھا اس کو ذبح کر لیا اور اپنی اہلیہ محترمہ کو کہنے لگے کہ جلدی سے آٹا گوندھ لے، بکری کے بچے کی بوٹیاں کی، کچھ گوشت کو بھون لیا اور کچھ گوشت کا سالن بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، روٹی لے کر، بھنا ہوا گوشت اور سالن لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پونے میں سے باہر نکالی، اس روٹی کے اوپر تھوڑا سا گوشت کا سالن رکھا اور ابو ایوب انصاری سے فرمانے لگے کہ میرے صحابی اس روٹی کو لے جاؤ، میری بیٹی لخت جگر حضرت فاطمہ کے گھر میں، ان کے گھر میں بھی کئی دنوں سے بھوک اور پیاس اور فاقہ ہے۔ اللہ اکبر، ان کے گھر میں بھی بھوک اور پیاس اور فاقہ ہے۔ سننے والی بات، اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال کھانا کھایا، گوشت بھی کھایا، کھجوریں بھی کھائیں، روٹی بھی کھائی، سیر ہو کر کھانا کھا لیا۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہوئے، فارغ ہوتے ہی آمنہ کے لال کے چہرے کے اوپر آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سین برداشت نہ ہو سکا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھوکے تھے، اللہ نے کھانا کھلا دیا ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ میں قربان جاؤں، آپ کی
آپ کی آنکھوں میں سے آنسو کیوں جاری ہو گئے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے عمر فاروق کیا بتاؤں، ہم نے جو اللہ کی نعمتیں ابھی کھائی ہیں کل قیامت کے دن ان کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق تڑپ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دنوں سے بھوک اور پیاس برداشت کر رہے تھے ہم، اور آج اللہ رب العزت نے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، ہم نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا ہے، پھر بھی سوال ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں پھر بھی سوال ہوگا۔ اللہ کا قرآن بھی یہی کہتا ہے سورہ تکاثر میں 30ویں پارے میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، فرمایا کہ جتنی بھی تم نعمتیں استعمال کرتے ہو مسلمانوں، تم سے ایک ایک نعمت کا سوال ہوگا، کہاں سے یہ آئی، کس طرح اس کا استعمال کیا اور اس کا کیا کیا، فضول خرچی تو نہیں کی۔ حضرت عمر فاروق بڑے پریشان ہوئے، یا رسول اللہ گھبرا گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی نعمتوں کو کھانے کے بعد اور استعمال کرنے کے بعد الحمدللہ کہہ دیتا ہے، اللہ رب العزت کا اس کا شکریہ ادا کر دیتا ہے، تو اللہ رب العزت ان ساری نعمتوں کا کفارہ ادا کر دیتے ہیں، وہ سارا کھاتا پورا ہو جاتا ہے جب بندہ نعمتوں کے بعد کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ۔ اس لیے کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر لازمی کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ سچی حدیث سناؤں میں، آپ سب ساتھی پہلے اونچی آواز سے کہیں الحمدللہ، سارے کہو، پچھلے بھی اگلے بھی کہو اونچی آواز میں الحمدللہ۔ الحمدللہ کتنا بہترین کلمہ ہے، اللہ اس سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی سچی حدیث سناتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، کل قیامت کے دن جب بندے کا نامہ اعمال بالکل خالی ہوگا، بندہ بڑا پریشان ہوگا، میں تو پکڑا گیا، الحمدللہ کہنے والی نیکی اس کی نیکیوں والے پلے میں جب رکھی جائے گی تو اس کی نیکیاں بھاری ہو جائیں گی۔ یہ کوئی معمولی کلمہ ہے الحمدللہ؟ یقین جانو ہے تو چھوٹا سا کلمہ، لیکن اس کی توفیق کسی کسی کو ہوتی ہے، توفیق اس کی اسی کو ہوتی ہے جس کو میرا رب چاہتا ہے۔ تو اس لیے جو بھی نعمتیں استعمال کریں، ایک تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ان کا ہم نے کیا دینا ہے، حساب بھی دینا ہے، فضول خرچی نہ ہو۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ ہر نعمت کے بعد اللہ کا شکر لازم ہے، ہر نعمت کے بعد الحمدللہ کہنا کیا ہے؟